السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو یہ منافقوں کا ذکر یہاں سے شروع ہے، جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اندر سے اسلام سے نفرت کرتے تھے، اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو صرف ایک بظاہر مسلمانوں کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ ملنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اپنی سوچ میں۔ حقیقت میں تو نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو دلوں کے حال جاننے والی ذات ہے، اور نہ ہی ایمان والوں کو مستقل دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جب چاہے وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے حالات سے آگاہ کر دے۔ تو فرمایا کہ اپنے گمان میں، اپنی سوچ میں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، یعنی حقیقت میں اپنے آپ کو، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو مستقل دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کس انداز سے اپنی آخرت کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کون سی؟ کفر کی، منافقت کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں بڑھا دیا، اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، یعنی ان کے دلوں میں منافقت کی یہ جو گندی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ اور میں جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا، انسان کی اپنی کرتوتیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں، انسان کے اپنے اعمال بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، اور انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے ہی اللہ ان کی رسی کو دراز کرتا ہے، مزید ان کے لیے گناہوں کے راستے کھولتا ہے کہ کر لو، پھر جتنے گناہ کرنے ہیں تم کر لو، کہاں جاؤ گے بھاگ کر۔ تو اس لیے ان کی اس جو روش تھی ان کی بری منافقت والی، انہوں نے اسے اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی رسی کو دراز کر دیا، مزید ان کو بیماری میں، اس منافقت میں بڑھا دیا کہ کر لو جو کرنا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، منافقوں کے لیے۔ تو کافروں کے لیے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، تو یہ اصل میں کفر کی وجہ سے بڑے عذاب کے مستحق تھے، لیکن انہوں نے اس کفر کو منافقت کے ساتھ شامل کر کے دردناک عذاب کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ منافقت یہ کفر سے بھی زیادہ جو ہے وہ برا درجہ ہے، اور کافروں سے بھی زیادہ، کھلے جو کافر ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ سخت عذاب منافقوں کو ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین
فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے سخت قسم کا عذاب ان منافقوں کو ہوگا۔ فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ جو جھوٹا اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اندر کفر چھپائے پھرتے ہیں، اندر سے کفر کے حامی ہیں، اندر سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ اسلام ظاہر کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ دردناک عذاب اللہ نے طے کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، جھوٹ بولنا تو منافقوں کی علامت ہے، اور پیارے نبی نے بھی یہی بات واضح کی ہے کہ منافقوں کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس منافقانہ عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جھوٹ سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے والوں کے لیے فرمایا کہ دردناک عذاب ہے، جیسا کہ یہ منافق جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور جھوٹ کی روش اختیار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اس وجہ سے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ برپا کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو فساد ان کا پھیلانا کیا تھا؟ سب سے بڑی یہی بیماری جو منافقت کی ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو گناہ انسان کرتا ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر وبال آتے ہیں اور زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو جو گناہ کیے جاتے ہیں پتہ چلا کہ اس سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، اور سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو بڑے گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ کفر، منافقت، یہی بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ جو منافقت کی روش منافق اختیار کر رہے تھے مدینہ کے، اور مسلمانوں کی جاسوسیاں کر کر کے کفار کو مسلمانوں کے حال سے آگاہ کرتے تھے، جب موقع ملتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فساد کی روش انہوں نے اختیار کی، فساد برپا کر رہے ہیں زمین میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو، زمین میں فساد نہ برپا کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ہمیشہ سے منافقوں کا شیوا رہا ہے کہ مچاتے وہ فساد ہیں، برپا وہ فساد کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے اصلاحی ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو منافقت کی روش اختیار کرنا، یہ اصل میں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہمیں وقت کا تقاضا ہے کہ سب سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے۔ مسلمانوں سے جب ملے مسلمانوں کی طرف کے ہو گئے، کافروں سے ملے کافروں کی طرف سے ہو گئے، اپنے سرداروں کے پاس گئے ان کے ساتھ کے ہو گئے، ہر طرف سے فائدے بٹورنے کے لیے جو ہے وہ یہ منافقت اختیار کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب سے بنا کر رکھیں، ہم کیوں ایک طرف ہو جائیں ایمان اور قبول کر لیں اور صرف مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، یہ سب سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ سب سے ہمیں اس طرح کرنا پڑتا ہے، اس طرح تو ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ سن لو، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سب سے بنا کر رکھنا مجبوری ہے، وقت کا تقاضا ہے اور رکھنی پڑتی ہے، اس طرح ہمیں یہ منافقت اختیار کرنی پڑتی ہے، یہ منافقت اصل میں اصلاح کر رہے ہیں ہم۔ تو فرمایا کہ سن لو یہی لوگ فسادی ہیں بے شک، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ ہم فساد برپا کر رہے ہیں جسے ہم اپنے طور پر اصلاح کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دیگر لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جیسے پہلے جو مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو صحیح انداز سے ایمان قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس طرح کا ایمان لے کر آؤ تم بھی۔ قالو، تو کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ویسے ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں،
یہ تو بیوقوف لوگ ہیں مسلمان، نعوذ باللہ من ذالک، جو ہر طرف سے کٹ آف ہو کر صرف اسلام کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس نبی کے کہنے پر مال بھی لٹانے سے دریغ نہیں کرتے، اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا انہیں حاصل ہو رہا ہے؟ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا ایمان لائے ہیں۔ ہم بھی اس طرح بیوقوف ہو جائیں اور اس طرح کا ایمان ہم قبول کر لیں اور ہر طرف سے ہم اپنی بگاڑ لیں اور جو ہے وہ ہم اس طرح کا ایمان لائیں، یہ تو بیوقوفی ہے جو یہ مسلمان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ الا سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ یعنی حقیقت میں بے وقوف تو یہ لوگ ہیں کہ جنہیں آخرت نظر نہیں آ رہی، یعنی یہ دنیا سے بنا کر رکھنا اور دنیاوی فائدے بٹورنے کے لیے منافقت اختیار کرنا، یہ اسے سمجھداری کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ سب سے بڑی بے وقوفی یہ خود کر رہے ہیں کہ یہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہمیشہ کی نعمتوں کو یہ قربان کر رہے ہیں، ہمیشہ کی نعمتوں کو یہ لات مار رہے ہیں اور یہ دنیاوی فائدے بٹورنے کے لیے منافقت اختیار کرنے کو سمجھداری کہہ رہے ہیں۔ اصل میں بیوقوف خود یہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت اپنی تباہ کر لی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں تنہائی میں ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑے سرداروں کے پاس، اپنے ہم دینوں کے پاس، جب اپنے بڑے یہود کے جو سردار ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، جب یہ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے علماء کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تنہائی میں، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں سے تو بس ہم یہ نا دل لگی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم کوئی نہیں اسلام کو پسند کرتے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حقیقت میں ہم جو ہے وہ اسلام کو ناپسند ہی کرتے ہیں، لیکن یہ صرف بظاہر ہم دل لگی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کا ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، فرمایا کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ برائی کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں، اس کو برائی کا بدلہ برائی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برائی کی سزا انہیں دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ کے مذاق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کو مذاق یا ٹھٹھا اللہ کرتا ہے ان سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ان کے ساتھ مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مذاق مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ دل لگی ان کے ساتھ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، تو ان کے مذاق کی اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ تو سمجھ گئے، کلیئر ہو گئی بات کہ اللہ کے مذاق کرنے کا ان کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق کا ان کو جواب دیتا ہے، اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دیتا ہے۔ یعنی اس کی سزا کیا ہے کہ دنیا و آخرت میں انہیں اللہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی کو اس نے ڈھیلا کیا ہوا ہے، یعمہون، جس میں یہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کی سرکشی والی جو رسی ہے نا اسے اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، کر لو پھر جو کرنا ہے، کہاں بھاگ کر جا سکتے ہو، آخر کار تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا کوئی بندہ۔ تو فرمایا کہ اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں دل کھول کر، جس میں یہ بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو داؤ پر لگا دیا، گمراہی کا رستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتہ بنے۔ یعنی ساری زندگی منافقت کے اندر ہی مر گئے
اور جو یہ تجارت انہوں نے اختیار کی تھی کہ ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کرنی، ایمان کے بدلے کفر اور منافقت کا راستہ پسند کرنا، تو یہ بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکا، اور مر کر یہ جو ہے وہ ہدایت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ہدایت بھی جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔